بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ماما، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس پینڈو لڑکی سے نکاح کروں گا؟ میرے لیے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ وہ بالکل بھی میرے قابل نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی چیز قابل ذکر ہے۔ میں نے آپ کو پہلے سے ہی بتا رکھا ہے کہ میں اپنی مرضی سے ہی شادی کروں گا۔ ابھی میں پڑھائی حاصل کر رہا ہوں، جیسے ہی میری پڑھائی مکمل ہو جائے گی تبھی اس بارے میں کچھ سوچوں گا۔ دیکھو دلاور بیٹا، میں نے آپ سے آپ کا مشورہ نہیں مانگا، بلکہ میں نے آپ کو ایک فیصلہ سنایا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ میرا یہ فیصلہ قبول کر لیں، کیونکہ اگر آپ نے اس کے خلاف جانے کی کوشش کی تو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں سزا دینے میں بالکل بھی دیر نہیں کرتی۔ اس گھر میں ہمیشہ سے ہی میری چلتی آئی ہے اور ابھی بھی میری ہی چلے گی۔ بیگم صاحبہ نے اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے غور سے کہا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے انہیں سکینہ کا فون آیا تھا۔ سکینہ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اب اس نے مزید ہمت نہیں تھی کہ وہ بیگم صاحبہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو سنبھال سکتی۔ اسی وجہ سے ہی وہ ان کی ذمہ داری ان کے حوالے کرنا چاہ رہی تھی۔ سکینہ کی بات سن کر بیگم صاحبہ دوبارہ سے اپنی ماضی میں چلی گئی تھیں۔ وہ ماضی جو کہ بہت ہی دردناک تھا اور جہاں پر کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے ماضی کے بارے میں سکینہ اور رجب صاحب کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی تکلیفوں سے گزر چکی ہیں۔ رجب صاحب نے جب اپنے بیٹے کی ضد کو دیکھا تو بیگم صاحبہ کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، دیکھو تمہارا بیٹا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ابھی اس کی عمر نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی ذمہ داری اٹھائے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ یہ کتنا لاپرواہ انسان ہے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یہ کام خراب کر دے گا۔ ناصرہ بیگم نے ایک نظر اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں انہوں نے بہت اچھی طرح سے اپنے شوہر کو سمجھا دیا تھا۔ رجب صاحب مکمل طور پر خاموش ہو گئے اور پھر معذرت کرتے ہوئے کہنے لگے، بھائی میں تم لوگوں کے معاملات میں نہیں بولوں گا، تم لوگ جانو اور تم لوگوں کے معاملے جانیں۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ایسا ہی کریں، کیونکہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی غیر شخص میرے کام میں دخل اندازی کرے۔ لمحوں میں ہی انہوں نے ان سے اپنا ہر طرح کا رشتہ ختم کر دیا تھا۔ یہ سن کر انہیں بہت تکلیف پہنچی تھی، لیکن اب وہ بھی اس طرح کی تکلیف سہنے کے عادی ہو چکے تھے۔ زیادہ دیر تک ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ دوسری طرف حورین بہت زیادہ پریشان تھی۔ سکینہ بیگم مسلسل 3 گھنٹوں سے بھی بہت سی وہ انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، کیونکہ پہلے بھی ایک بار ایسا ہوا تھا کہ سکینہ بیگم 7 گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو گئی تھیں۔ اس نے یہی سمجھا تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی سانسیں بھی بہت دھیمی تھیں۔ ساری رات اس نے روتے ہوئے گزاری تھی۔ آج بھی اسے دوبارہ سے یہی فکر ہونے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خود کو تسلی بھی دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بہت جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی وقت ایک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ان کا چچا زاد کھڑا تھا، جو ہمیشہ کی طرح آنکھوں میں فکر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ حور کے پاس آیا اور پریشانی سے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے؟ حور نے اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا دیا اور اسے کہنے لگی، اماں کی طبیعت دوبارہ سے خراب ہو گئی ہے، انہیں ہوش نہیں آ رہا۔ تو پھر تم یہاں پر کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ انہیں ہسپتال لے کر چلتے ہیں نا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حور نے بے چارگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور نظریں جھکاتے ہوئے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں ان کا علاج کروا سکوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب کی بار عمران نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور اسے کہنے لگا، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ پیسوں کی فکر مت کیا کرو، بے فکر ہو کر مجھے بول دیا کرو۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتا، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگی کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو یہ بات تمہاری اماں جان کو پسند نہیں ہے۔ اگر انہیں اس بارے میں پتہ چل گیا کہ میں نے دوبارہ سے تم سے پیسے لیے ہیں تو وہ دوبارہ سے مجھے ذلیل کرنے کے لیے یہاں پر چلی آئیں گی۔ اس دن جب تم اپنے گھر میں موجود نہیں تھے تب تمہاری ماں میرے گھر آئی تھی۔ انہوں نے مجھے تانے دیے تھے اور اس کے علاوہ مجھے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کا مال کھا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ پھر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور دوبارہ سے بولی، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے،
تم بس دعا کرو کہ میری ماں کو دوبارہ سے ہوش آ جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، سکینہ جلدی سے اپنی ماں کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ اپنے کان اس نے اپنی ماں کے چہرے کے قریب کیے، کیونکہ ان کی آواز بہت ہی دھیمی تھی۔ سکینہ صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی، کیا ناظرہ بیگم ابھی تک نہیں آئیں؟ سکینہ کی بات سن کر اس نے ان کے چہرے کی طرف حیرانگی سے دیکھا اور پھر اپنی چچا ساس سے پوچھنے لگی، یہ بیگم صاحبہ کون ہیں؟ اس کا چچا زاد یکدم ہی بہت پریشان ہو گیا۔ وہ جلدی سے اپنی تائی جان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور انہیں کہنے لگا، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ اس عورت نے کتنی بڑی زیادتی کی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی آپ اسی عورت کو ہی یاد کر رہی ہیں۔ اس کا پورا وجود غصے سے کانپنے لگا تھا۔ حور فکر مندی سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب تو اس کے تجسس میں بھی اضافہ ہو گیا تھا کہ آخر وہ عورت کون ہے اور اس کا ان لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اپنی تائی جان کو مزید کچھ کہتا، دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے ہی بیگم صاحبہ اپنے پورے وقار کے ساتھ کھڑی تھیں۔ اس نے انہیں 8 سے 10 سال پہلے دیکھا تھا، تبھی ان سے شدید نفرت کا احساس ہوا تھا۔ یہ عورت اسے دنیا کی سب سے بری عورت لگتی تھی، جسے دیکھ کر ہی اس کا خون غصے سے کھولنے لگتا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غصے سے چلانے لگا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ یہاں سے دفع ہو جاؤ، تمہاری یہاں پر کوئی بھی جگہ نہیں۔ تمہاری ماں واقعی ایک ناکام عورت ہے۔ پہلے وہ اپنے شوہر کو اپنے ساتھ رکھنے میں ناکام ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کی پرورش بھی بہت گندی کی ہے۔ کیا تمہاری ماں نے تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ کسی بڑے کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگیں اور پھر اسے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگیں، مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں یہ بھول گئی تھی کہ تم لوگوں کا عزت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس عورت کا منہ نوچ ڈالے۔ جو باتیں وہ اس عورت کو کہنا چاہتا تھا، وہ ساری باتیں وہ عورت اسے کہہ رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اسے دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیتا۔ اپنے پیچھے حور کی آواز سن کر وہ یکدم ہی رک گیا۔ ناصرہ بیگم نے جب پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھا تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بلا شبہ وہ دنیا کی حسین ترین لڑکی تھی اور اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کو مسکراتے دیکھ کر عمران کو مزید غصہ آنے لگا۔ اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں اسے کبھی بھی آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ یہاں کس مقصد کے لیے آئی ہیں، مگر ایک بات آپ کو میں صاف صاف بتا دیتا ہوں، میں آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے کے اندر چلا گیا۔ حور تیزی سے ان کے پاس گئی اور انہیں کہنے لگی، آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ بیٹا، یہ ساری باتیں چھوڑو اور مجھے سکینہ کے پاس لے کر چلو، مجھے اس سے بہت ہی ضروری کام ہے۔ وہ بیگم صاحبہ کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سکینہ نے جب بیگم صاحبہ کی آواز سنی تو وہ جلدی سے اٹھ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر ان کی بیٹی کو جھٹکا لگا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے چچا زاد کے چہرے کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اس وقت صرف اور صرف غصے کے تاثرات تھے۔ اسے سامنے بیٹھی دونوں عورتوں سے شدید نفرت کا احساس ہو رہا تھا، اور وہ اپنے ذہن میں صرف اور صرف منصوبے بنا رہا تھا کہ کیسے وہ اس عورت کو یہاں سے ناکام لوٹائے۔ سکینہ نے اپنے بازو پھیلائے تو بیگم صاحبہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ اپنی ماں کو اس طرح سے روتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ایک بات کا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی گہرا تعلق ہے۔ سکینہ صرف اور صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں بہت یاد کیا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ میں تمہارے چہرے کو دیکھنے کے لیے کتنا ترس گئی تھی۔ ایک ایک لمحہ میں نے کتنی مشکل سے گزارا ہے۔ اگر میرے پاس میری بیٹی نہ ہوتی تو شاید میں کبھی بھی زندہ نہ رہ پاتی۔ ان کی بات سن کر بیگم صاحبہ جلدی سے کہنے لگیں، اس طرح کی باتیں مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں میری بھی عمر لگا دے۔ نہیں، اب میری زندگی کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں نے اپنی عمر گزار دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کھانسنے لگیں اور ان کا جسم دوبارہ سے کانپنے لگا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر بیگم صاحبہ پریشان ہو گئیں۔ سکینہ بیگم بولی کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں یہ چاہتی تھی کہ میرے آخری وقت میں تم میرے قریب رہو۔ میں تمہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر جا رہی ہوں، اس ذمہ داری کو پورا کرنا۔
مجھے یقین ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کرتی ہوں۔ میری بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اس کی آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں آنے دینا۔ یہ بہت ہی معصوم ہے، اس کی معصومیت کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دینا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر اس کے ساتھ ہی ان کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ وہاں پر بیٹھے کسی بھی شخص کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی موت اتنی جلدی واقع ہو جائے گی۔ حور بے یقینی سے اپنی ماں کے مردہ چہرے کو دیکھ رہی تھی اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ اس کا چچا زاد جلدی سے باہر بھاگا کہ جا کے باقی سب گھر والوں کو بھی یہ خبر دے سکے۔ بیگم صاحبہ نے تکلیف سے آنکھیں بند کر دیں۔ یہ تکلیف ان کے چہرے پر بھی عیاں ہو رہی تھی۔ حور اس سب سے بالکل انجان اپنی ماں کے پاس بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ماں اتنی جلدی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ ابھی تک ہی بے یقینی میں بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے ماں کا جنازہ ہوا، بیگم صاحبہ تیزی سے اس کے پاس گئی اور اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، چلو میرا بیٹا، اب میرے ساتھ چلو، اب تمہارا یہاں پر کچھ بھی نہیں بچا۔ اس نے بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور بولی کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ یہاں پر میری رشتہ دار موجود ہیں، میں آپ کو جانتی تک نہیں ہوں۔ شاید تم یہ بات بھول گئی ہو کہ مرنے سے پہلے تمہاری ماں نے تمہیں میرے حوالے کیا تھا، اور یہ تمہاری ماں کی وصیت بھی ہے جسے پورا کرنا میرا فرض ہے۔ لیکن آپ کا میرے ساتھ ایسا کون سا تعلق ہے جس کی وجہ سے میری ماں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ بیگم صاحبہ کوئی جواب دیتی، اس کا چچا زاد وہاں پر آ گیا اور چیختے ہوئے کہنے لگا، تم ابھی تک یہاں سے نہیں گئیں؟ ابھی اور اسی وقت اس گھر سے باہر نکلو۔ اب یہاں پر تمہاری کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ جس عورت کے لیے تم یہاں پر آئی تھی، وہ عورت بھی اب اس دنیا سے جا چکی ہے۔ وہ بہت ہی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا۔ اس کا یہ انداز حور کو بھی پسند نہیں آیا۔ اس نے اپنے چچا زاد کو ٹوکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دوبارہ سے بیگم صاحبہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شاید تم لوگ سیدھی طرح سے بات ماننے کے عادی نہیں ہو۔ تم لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے مجھے کچھ اور ہی کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور کسی کو کال ملا دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر اس کے کچھ گارڈ پہنچ گئے، جنہیں دیکھ کر وہاں پر موجود سبھی لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ عمران چلانے لگا اور کہنے لگا، تم اپنی طاقت کا زور یہاں پر نہیں چلا سکتی۔ میں تمہیں اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ بیچارہ چلاتا ہی رہ گیا اور بیگم صاحبہ حور کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلی گئیں۔ وہ اس وقت ایک بہت ہی بڑی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اور گاؤں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار گاؤں سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے جب پوچھا کہ میں کہاں پر جا رہی ہوں، تو بیگم صاحبہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ تمہیں بہت ہی اچھی جگہ پر لے کر جا رہی ہوں، ایک ایسی جگہ جس کا ہر لڑکی ہی خواب دیکھتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم بہت خوش ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ دھیمے انداز میں مسکرانے لگی، جبکہ وہ بیچاری یہ سوچنے لگی کہ جس کی ماں کا انتقال چند گھنٹے پہلے ہی ہوا تھا، وہ کیسے خوش ہو سکتی ہے۔ وہ بیگم صاحبہ کی تھوڑی دیر پہلے والی حرکت سے ڈری ہوئی تھی، اسی وجہ سے وہ انہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سر گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹکا لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس نے سب کچھ ہی اپنے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا اور ہر طرح کے حالات کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی شہر کی حدود کے اندر داخل ہو گئی۔ جب اس نے بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھا تو اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ اس وقت اسلام آباد کے ایک بہت ہی مہنگے علاقے کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ بیگم صاحبہ نے جب اس لڑکی کو حیران دیکھا تو وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی اس کے علاوہ تمہیں اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ کیا اب میں دوبارہ کبھی بھی اپنے گاؤں لوٹ کر نہیں جا سکتی ہوں؟ اس نے گردن جھکاتے ہوئے کہا۔ یہ بات سن کر سامنے بیٹھی شخصیت چند لمحوں کے لیے مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ جب وہ بولی تو اس کے لہجے کی سختی کو دیکھ کر وہ بیچاری لڑکی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بیگم صاحبہ نے سے کہا کہ اب واپسی کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں، وہاں پر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا۔
جہاں تک ہم دونوں کے رشتے کی بات ہے، بہت جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ میں تمہاری کیا لگتی ہوں، میں تمہیں وہاں سے کیوں یہاں تک لائی ہوں۔ آپ مجھے ابھی بتا دیں، مجھے اتنی دیر بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ ابھی اس چیز کا وقت نہیں آیا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی ایک بہت ہی بڑے بنگلے کے سامنے جا کر رک گئی تھی۔ رجب صاحب پہلے ہی گھر کے بیرونی دروازے پر کھڑے تھے اور ان دونوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا، ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک دل پھینک قسم کے انسان تھے، اپنی عمر کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ جہاں بھی انہیں حسن نظر آتا تھا وہ اس کی قدر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ابھی بھی اس لڑکی کو دیکھ کر ان کی آنکھیں چمکنے لگیں، جسے ان کی بیوی نے بہت اچھے طریقے سے نوٹ کیا تھا۔ وہ ان کے پاس گئی اور ان کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، خبردار، جو آپ نے اس لڑکی کو پریشان کرنے کی کوشش کی، میں آپ کی جان لے لوں گی۔ اب میں اتنا بے غیرت بھی نہیں ہوں، میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن میں اسے دیکھ تو سکتا ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں حسن کی کتنی قدر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جیتے انداز میں ہنسنے لگے۔ بیگم صاحبہ نے غصے سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بے شک ان کے شوہر کو سمجھانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا، وہ انسان ہمیشہ سے اپنی مرضی کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ ان کے ساتھ زبردستی کر کے معاملے کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکی کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ جب حور نے اتنا بڑا کمرہ دیکھا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس طرح کے کمرے تو اس نے ڈراموں اور فلموں میں دیکھ رکھے تھے، آج خود بھی ایسے ہی کمرے میں موجود تھی۔ پورے کمرے کو پنک کلر کی تھیم کے مطابق بنایا گیا تھا۔ اسے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی اور کمرے کا دروازہ کھلا۔ نوجوان لڑکا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، جبکہ اس کی آنکھیں لال تھیں۔ تم وہی ہو نا جس پر میری ماں نے ترس کھایا ہے؟ لڑکے کی بات سن کر اسے لگا جیسے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، لڑکا تیزی سے اس کے پاس آیا، اسے بازو سے پکڑ کر دبوچتے ہوئے کہنے لگا، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہاری خوبصورتی سے متاثر ہو جاؤں گا تو یہ صرف اور صرف تمہارا وہم ہے۔ میں کبھی بھی تم جیسی لڑکی سے متاثر نہیں ہوتا۔ بہتر یہی ہے کہ جو مقصد لے کر آئی ہو اسے لے کر واپس چلی جاؤ۔ میری زندگی میں تمہاری جیسی لڑکی کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ میں کچھ ہی عرصے کے بعد شادی کروں گا اور وہ بھی اپنی مرضی سے ہی کروں گا۔ اگر تم نے میری ماں کی بات مانی اور مجھ سے نکاح کے لیے حامی بھر دی تو میں تمہاری زندگی حرام کر دوں گا، تم ہمیشہ ہی پچھتاتی رہو گی۔ ابھی بھی بہتر فیصلہ کرو اور اپنی جان مجھ سے چھڑوا لو۔ یہ کہہ کر وہ جس رفتار سے آیا تھا اسی رفتار سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس بیچاری کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی نامحرم اس کے اتنی قریب آیا تھا اور اسے ہاتھ لگایا تھا۔ اس سے اپنے کاندھے پر شدید قسم کی جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ زور زور سے وہاں پر ہاتھ مار رہی تھی اور اس کے لمس کی شدت کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب بیگم صاحبہ کمرے کے اندر داخل ہوئیں اور انہوں نے اس لڑکی کی یہ حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گئیں۔ تیزی سے بھاگی ہوئی اس کے پاس گئیں۔ وہ وہیں زمین پر ہی بیٹھ گئیں۔ اگر ان کی سوسائٹی کی عورتیں انہیں یوں اس طرح سے زمین پر بیٹھا ہوا دیکھتیں تو وہ شاید کبھی بھی اس پر یقین نہیں کرتیں، کیونکہ بیگم صاحبہ کے نخرے آسمانوں کو چھوتے تھے۔ آج وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اس لڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اس لڑکی کا سر اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا اور اس سے فکر مندی سے پوچھ رہی تھیں کہ میرا بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ ہزاروں طرح کے وہم تھے جو انہیں پریشان کر رہے تھے۔ مجھے یہاں پر نہیں رہنا آنٹی، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وہ یکدم ہی تھم گئی اور پھر سختی سے اسے کہنے لگی، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، اب تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی، تم اپنی ساری زندگی اسی جگہ پر ہی گزارو گی۔ اب اپنے ماضی کو مکمل طور پر بھول جاؤ، یوں سمجھو جیسے تمہارا ان لوگوں کے ساتھ کبھی کوئی تعلق رہا ہی نہیں تھا۔ اب اپنے حال پر توجہ دو
اور اپنے مستقبل کو سنوارو، مگر میرے لیے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ میں اپنے ماضی کو نہیں بھول سکتی۔ میں انہیں اپنی زندگی کے 18 سال وہاں پر گزارے ہیں، اور اب ان سب لوگوں کو یکدم ہی بھول جانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول جاؤں۔ وہ یکدم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئیں اور بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے اونچی آواز میں کہنے لگی، تمہارے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا تاکہ تمہارا دھیان اس جگہ سے ہٹا رہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے؟ حور نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگی کہ میں نے میٹرک میں داخلہ لیا تھا، لیکن دوبارہ پڑھائی جاری نہیں رکھ سکی۔ وہ 18 سال کی تھی، لیکن ابھی تک اس نے میٹرک تک نہیں کیا ہوا تھا۔ انہیں سکینہ بیگم پر غصہ آنے لگا، جس نے اپنی بیٹی کو لاڈ پیار کی آڑ میں کچھ بھی نہیں سکھایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، کل ہی میں تمہارا داخلہ ایک اچھے سے اسکول میں کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئیں۔ وہ انہیں روکنا چاہتی تھی اور ان سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن بیگم صاحبہ کافی جلدی میں لگ رہی تھیں۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں موجود تھیں جب ایک نوکرانی اسے بلانے کے لیے آئی اور اسے کہنے لگی، آپ کو سب لوگ کھانے کی میز پر بلا رہے ہیں۔ جب وہ باہر گئی تو وہاں پر موجود شخصیات کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر تھم گئی۔ ایک انسان وہ تھا جس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہی وحشت محسوس ہوتی تھی، اور دوسرا وہ شخص تھا جس نے دن میں آ کر اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا تھا۔ وہاں پر بیٹھی ہوئی عورت جو اس کے ساتھ محبت سے پیش آتی تھی، لیکن اسے یہ نہیں بتا رہی تھی کہ اس عورت کا حور کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے بیگم صاحبہ کو کہا کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں، میں چند دن وہاں پر گزار کر دوبارہ سے آ جاؤں گی۔ اس نے دل ہی دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ جب ایک بار وہ وہاں جانے میں کامیاب ہو گئی تو وہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ بیگم صاحبہ اس کے ذہن کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی تھیں، اسی لیے مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، میں تمہیں وہاں ضرور بھیجوں گی، لیکن اس سے پہلے میں تمہارا نکاح کروں گی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بیگم صاحبہ نے اسی وقت ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے اور حور کا نکاح کرنے والی ہیں۔ دلاور جو کہ بہت ہی اطمینان سے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، ماں کی بات سن کر تڑپ اٹھا، جلدی سے اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تم اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتے تو پھر تمہارا میری جائیداد پر بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اگر تم نے اس لڑکی سے شادی نہیں کی تو میں تمہیں اپنی جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گی۔ دلاور نے بے یقینی سے رجب صاحب کے چہرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بھی کندھے اچکا دیے، جیسے کہنا چاہ رہے ہوں، تمہاری ماں ہمیشہ جو کچھ کہتی ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ غصے سے وہ گھر سے باہر نکل گیا اور بے مقصد سڑک پر گاڑی دوڑانے لگا۔ کافی دیر تک وہ یہی عمل کرتا رہا، اور پھر رات وہ اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا۔ اسے اپنے ساتھ ہونے والے قصے کے بارے میں بتایا۔ اس کا دوست ہنسنے لگا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، یار اس بات کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہاری ماں اتنی ضد کر رہی ہے تو تم ان کی بات مان لو، بعد میں جب تمہارا دل اس لڑکی سے بھر جائے تو تم اسے چھوڑ دینا۔ اس سب کے دوران تم اپنی زندگی کو بھی انجوائے کرو اور اس لڑکی سے بھی فائدہ اٹھاتے رہو، اور یہ بھی کوشش کرو کہ جائیداد بھی اپنے نام کروا لو۔ دوست کی بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ واقعی یہ اچھا مشورہ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ اپنے دوست کو کہنے لگا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ویسے بھی میں نے پڑھائی حاصل کرنے کے لیے لندن جانا ہے، سوچ رہا ہوں کہ اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں۔ گھر جا کر اس نے اپنی ماں کو کہا کہ وہ اس شادی کے لیے تیار ہے۔ اس نے اپنی ماں کو یہ بھی بتایا کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب باہر جائے گا تو اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ بیگم صاحبہ کو بہت خوشی ہو رہی تھی۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی نے اپنی خوبصورتی سے ان کے بیٹے کو جال میں پھنسا لیا ہے۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھیں کہ ان کے بیٹے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور وہ کتنا گھٹیا منصوبہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری طرف رجب صاحب حور کو بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے۔ وہ بیچاری جہاں پر بیٹھی ہوتی تو وہ وہیں پر چلے جاتے تھے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو تسکین پہنچانا تھا۔ وہ شدت سے یہ دعا کر رہے تھے کہ ان کا بیٹا کوئی ایسا کام کرے
جس کی وجہ سے اس لڑکی کی شادی ان کے بیٹے سے طے نہ ہو سکے۔ وہ اب اس لڑکی کو اپنے لیے پسند کر چکے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ لڑکی صرف اور صرف ان کے حصے میں آئے۔ دوسری طرف وہ بیچاری بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ کسی سے اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ 3 دن کے بعد بیگم صاحبہ اسے گاؤں لے کر گئیں۔ اسے لوگوں سے ملوانے کے بجائے وہ اس کی ماں کی قبر پر لے کر چلی گئیں اور اسے کہنے لگیں کہ آج جتنی دعائیں کرنی ہے کر لو اور جتنی پڑھائی کرنی ہے کر لو، کیونکہ اس کے بعد تمہیں ایک لمبے عرصے کے لیے ملک سے باہر چلی جاؤ گی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ میں نے تمہارا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد تمہارا نکاح ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد تم اس کے ساتھ پڑھائی کے سلسلے میں لندن چلی جاؤ گی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میری ماں کے انتقال کو چند ہی دن گزرے ہیں، آپ کیسے میرا نکاح کسی اور کے ساتھ کروا سکتی ہیں؟ اس نے روتے ہوئے کہا، تمہاری ماں کی ہی خواہش تھی، اب میں چاہتی ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کی تمام آرزو میں پوری کر لوں تاکہ اس کی روح کو بھی سکون پہنچتا رہے۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں یہ بات کہی۔ حور کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ کچھ بھی نہیں سننا چاہتی، اسی وجہ سے وہ بھی مکمل طور پر خاموش ہو گئی اور پھر 3 دن کے اندر ہی اس کا نکاح ایک اجنبی کے ساتھ کر دیا گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے کمرے میں جا کر اسے اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے انداز کو دیکھ کر حور کو خوف محسوس ہونے لگا۔ یقیناً اس نے شراب پی رکھی تھی۔ وہ چلتا ہوا حور کے پاس آیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم ساری زندگی پچھتاتی رہو گی۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح کے وقت جب وہ سو کر اٹھا تو اس کا سر بہت بھاری تھا۔ اس نے دیکھا کہ قریب ہی پہلو میں اس کی بیوی بھی سو رہی تھی، جسے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے اپنی بیوی کا سونا بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ وہ تیزی سے جگ اٹھا کر اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس کے اوپر پانی انڈیل دیا۔ وہ بیچاری سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ دلاور نے اس کی طرف دیکھ کر خراتے ہوئے کہنے لگا کہ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں دیکھا کہ تم میرے جاگنے کے بعد بھی سو رہی ہو تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آئندہ کے بعد تم مجھ سے پہلے ہی اٹھی ہوئی ملو۔ اس بیچاری نے خوف سے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد دلاور اپنی الماری کی طرف بڑھا۔ اندر جتنے بھی کپڑے پڑے ہوئے تھے وہ سارے کپڑے اس نے نکال کر باہر پھینکے اور اپنی چند گھنٹے کی بیوی کو اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، جلدی سے ہی اٹھاؤ اور اس طرح کرنا شروع کرو۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 1 گھنٹے کا وقت ہے۔ اگر 1 گھنٹے کے اندر تم نے یہ کام مکمل نہ کیا تو تمہیں دوبارہ سے سزا دی جائے گی۔ اور وہ بیچاری پریشان ہو گئی کیونکہ یہ سارے کپڑے 1 گھنٹے میں استری کرنا ممکن نہیں تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ بہت تیزی سے اٹھی اور کپڑے اٹھا کر استری سٹینڈ کی طرف بھاگی۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے لیکن وہ پاگلوں کی طرح کپڑے استری کر رہی تھی۔ اس کی کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا شوہر کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے وہ سارے استری شدہ کپڑے اٹھائے اور زمین پر پھینک کر اس پر زور زور سے پاؤں مارنے لگا۔ پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، کیا تمہیں تمہاری ماں نے نہیں سکھایا کہ کس طرح سے کپڑے استری کرتے ہیں؟ وہ بیچاری بے یقینی سے اپنی محنت کو دیکھ رہی تھی جسے پل بھر میں ہی اس کے شوہر نے خراب کر دیا تھا۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میں نے کتنی محنت کی تھی؟ اس کی آواز تھوڑی سی اونچی ہوگی جس کا بہت جلد ہی اس کے شوہر نے گلا گھونٹ دیا۔ دلاور اس کے ساتھ ہر جا کھڑا ہو گیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچنے لگا، کہنے لگا، خبردار جو تم نے میرے ساتھ بکواس کرنے کی کوشش کی، یہ مت بھولو کہ تم زبردستی میری زندگی میں شامل ہو گئی ہو۔ مجھے تمہاری ذات سے ذرا دلچسپی نہیں ہے۔ اب میں صرف اور صرف تم سے بدلہ لوں گا۔ تم نے میری خوشیوں کا قتل کیا ہے، اب میں تمہاری خوشیوں کا قتل کروں گا۔ حور کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک مشکل سے نکل کر دوسری مشکل میں پھنس گئی ہے۔ وہ اس بارے میں بیگم صاحبہ کو بتانا چاہتی تھی لیکن اس کے شوہر نے اسے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے کبھی بھی کسی کو بتانے کی کوشش کی تو وہ اسے بیچ دے گا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد وہ اس کے ساتھ لندن چلی گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی
وہاں پر جانے کے بعد اس کا شوہر گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اپارٹمنٹ کے اندر ہی موجود تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس شدید بھوک کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ کچن میں جا کر اس نے چیک کیا تو وہاں پر کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف دلاور نے باہر سے اچھا خاصا کھانا کھا لیا تھا اور اپنا پیٹ بھر لیا تھا۔ اس سے اندازہ تھا کہ اس کی بیوی بھوکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں لایا تھا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ تیزی سے اس کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی کہ مجھے شدید بھوک لگی ہوئی ہے، کیا مجھے کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے؟ خاموشی سے سو جاؤ جا کر، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ خود کمرے کے اندر چلا گیا۔ وہ پوری رات اس بیچاری نے بھوکے رہ کر گزاری تھی۔ ایک تو سفر کی تھکان تھی، پچھلا پورا دن بھی اس نے سفر کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اور آج کا دن بھی ضائع ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ہمیشہ سے ہی بھوک کی بہت کچی رہی تھی۔ دراصل اس کے گھر میں ہمیشہ اس کی ماں ہی کھانا بنا دیتی تھی۔ صبح دن کے وقت اور شام کے وقت ان کے گھر میں صرف یہی آواز گونجتی رہتی تھی کہ اماں مجھے بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانے کو کچھ دو۔ اس کی ماں اسے دوسری ہی پکار پر کھانا لا کر دے دیتی تھی، مگر آج اس کی اتنی منتوں کے باوجود بھی اسے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ رات 3 بجے کا وقت تھا جب اس کی برداشت ختم ہو گئی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ اب اس کا رخ اپارٹمنٹ کے بیرونی حصے کی طرف تھا۔ اس کی جیب میں تھوڑے سے پیسے پڑے ہوئے تھے جو اسے بیگم صاحبہ نے ہی دیے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ غلط کرے گا، اس وجہ سے ہی انہوں نے احتیاطاً یہ رقم اپنی بہو کے حوالے کر دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ باہر کے ملکوں میں دکانیں ساری رات کھلی رہتی ہیں، یہی سوچ کر ہی وہ باہر چلی گئی۔ اپنی اس ہمت پر اسے خود بھی حیرانگی ہو رہی تھی۔ جب وہ گلی کے کونے پر جا کر کھڑی ہوئی تو اسے چند لڑکے نظر آئے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے شراب پی ہوئی تھی، جبکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ نارمل انداز میں چل رہے تھے۔ ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر وہ لوگ ہوٹنگ کرنے لگے۔ اسے جان اپنے قدموں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل سڑک پر ہی گر پڑی۔ اسی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکوں سے کسی طرح کوئی نقصان پہنچاتے، اس کا شوہر وہاں پر آ گیا اور اس کے ساتھ ہی پولیس کو کال کر دی۔ اسی لیے وہ لڑکے وہاں سے ڈر کر چلے گئے۔ جب اس کی وہاں پر دلاور کو دیکھا تو بے ساختہ اس کی گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب اسے ایک دفعہ اس کا احساس ہو رہا تھا، دوسری طرف دلاور کے بھی دل کی حالت ہی بدل گئی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اسے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ بچوں کی طرح اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس نے اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر دوبارہ سے چپک گئی، جیسے اگر وہ دور ہو گئی تو دوبارہ سے مشکل میں گرفتار ہو جائے گی۔ دلاور اسے ڈانٹنا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خاموشی سے بہت ہی اچھے ہوٹل میں لے کر چلا گیا، جہاں پر اسے اس کی مرضی کا کھانا کھلایا گیا۔ جب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی بھوک کی بہت ہی کچی ہے اور بھوک کے معاملے میں کبھی بھی کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کر سکتی، تبھی اس نے بھی یہ سوچا تھا کہ بغیر کسی وجہ کے ایک لڑکی کو برا بھلا کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسے اس لڑکی کے ساتھ رہ کر دیکھنا چاہیے کہ کیا پتہ ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ اس نے پہلے چند ہی دن حور کو تنگ کیا تھا، اس کے بعد وہ اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی بہت ہی معصوم اور بہت ہی اچھی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اس زمانے میں بھی لڑکی شریف تھی۔ جہاں تک اس کی تعلیم کا سوال تھا تو یہاں پر رہنے کے بعد اسے بھی اب اچھی خاصی انگلش بولنا آ گئی تھی اور باقی کاموں میں بھی ماہر ہو گئی تھی۔ اور پھر جب اس پر یہ راز آشکار ہوا کہ وہ اس کی سب سے پسندیدہ خالہ کی بیٹی ہے، پھر وہ اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لٹو ہو گیا۔ سکینہ بیگم ناصرہ بیگم کی بہن، وہ دونوں ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتیں، لیکن سکینہ بیگم کو ایک غریب شخص سے محبت ہو گئی تھی اور محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گئیں۔ انہوں نے اس وقت شادی کر لی تھی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص شرابی اور جواری ہے جو کہ انہیں مارتا تھا اور ان پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ سکینہ بیگم کو ان کے گھر والے بھی قبول نہیں کر رہے تھے۔
ناصرہ بیگم رجب صاحب کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھیں، لیکن وہ سکینہ کو اپنے ساتھ لے کر آئیں تو ان کے حسن سے بھی متاثر ہو کر رجب صاحب ان پر گندی نظر رکھنے لگے۔ انہوں نے سکینہ بیگم کے ساتھ زبردستی کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن ناصرہ بیگم نے یہ سب کچھ دیکھ لیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ تو ان کی بہن کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گی۔ سکینہ بیگم دوسری شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھیں، اسی وجہ سے وہ واپس اسی گاؤں میں چلی گئیں۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ناصرہ بیگم اپنی بہن کی کفالت کرنے لگیں۔ وہ ہر مہینے ہی ان کے لیے پیسے بھیج دیتی تھیں، لیکن جب وہ دوسرے ملک چلی گئیں تو ان کا رابطہ اپنی بہن سے ختم ہو گیا۔ انہیں سکینہ بیگم کی نند کا نمبر ملا تھا، وہ اس کے نمبر پر ہی پیسے بھیجنے لگیں۔ وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ ان کی بہن کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں مل رہی۔ حور کی چچی ان میں سے چند ہزار اپنی جیٹھانی کو دے دیتی تھیں، اس پر بھی بہت باتیں سناتی تھیں۔ سکینہ بیگم نے بھی دوبارہ اپنی بہن سے رابطہ نہیں کیا، کیونکہ پھر اس کے بعد انہیں کینسر ہو گیا۔ اس بارے میں بھی انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، اور پھر وہ خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جانے سے پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کی ذمہ داری اپنی بہن کو سونپ دی تھی۔ دوسری طرف دلاور میں اپنا بچپن اپنی خالہ کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ بعد میں جب وہ ان سے الگ ہوا تو اسے یہی بتایا گیا کہ اس کی خالہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس وقت سکینہ بیگم کے پیٹ میں ایک بچی بھی موجود تھی، جسے لے کر وہ گاؤں میں آئی تھیں۔ دلاور خوشی سے اپنی خالہ کو کہتا تھا کہ وہ بڑا ہو کر اس سے شادی کرے گا۔ وہ اپنی خالہ سے بہت محبت کرتا تھا، اور اس کی یہی خواہش تھی کہ وہ ایسی لڑکی سے شادی کرے جو اس کی خالہ جیسی ہو۔ حورین پر سارے رازگار آشکار ہو گئے تھے۔ دلاور بھی حقیقت سے آگاہ ہو گیا تھا۔ دونوں ہی اب مطمئن تھے۔ دلاور نے اسے کہا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے ایک ایسی لڑکی مل جائے گی جس سے میں نے اس وقت محبت کی تھی، جب وہ اس دنیا میں بھی نہیں آئی تھی۔ اس نے دوبارہ سے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں حاصل کر کے بہت خوش ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم دونوں کی زندگی ایک ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے گزرے گی۔ حور بھی اب اپنی قسمت پر مطمئن ہو گئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔